کھلایا اور دریا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اور ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک نذرانہ گاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، جلوس کی شکل میں، نیاز کی شکل میں، قرآن خوانی اور میلاد خوانی کی شکل میں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ راجوری جموں کشمیر کے سنی دیالو جنتی مسلمان بھی اپنے آقا کی میلاد میں مرکزی میلاد النبی کمیٹی جو راجوری کی ہے، ان کے اہتمام و انتظام میں اس وسیع و عریض عیدگاہ کے میدان میں آپ تشریف فرما ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں راجوری کے عیدگاہ میں نہیں بلکہ بریلی شریف کے جامعۃ الرضا کے میدان میں بیٹھا ہوا۔ اتنا شاندار مجمع، اتنا اچھا انتظام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار مرکزی میلاد النبی کمیٹی کے لوگوں کے انتظام و انصرام کو قبول فرما لے، اور یہ ہمارے بزرگ جو یوسف ڈار صاحب ہیں، ارشد ڈار صاحب ہیں اور دیگر جو صاحبان ہیں، اس عمر میں بھی 60 70 80 برس کے ہیں، مگر عشق ان کا جوان ہے، محبت رسول جو ان کے دل میں ہے وہ ابھی شباب پر ہے۔ انتظام و انصرام دیکھ رہے ہیں، ہماری جماعت کے مقتدر معتبر مستند علماء اہل سنت منبر نور پر جلوہ بار ہیں، سب کا نام لوں گا تو وقت لگے گا، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ خطیب راجوری حضرت علامہ مولانا غلام رسول وانی صاحب قبلہ بہت برس پہلے 15 برس پہلے آیا تھا، اس وقت بھی ان کی دعائیں تھیں۔ آج میں اپنی جماعت کے، آپ کے شہر کے معظم محترم عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا فاروق رضوی صاحب کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ خطیب نوجوان عالم بے مثال حضرت علامہ مولانا حافظ عرفان رضا اظہری صاحب، جن کو سن بھی رہے تھے، نقابت بھی کر رہے تھے، اب محظوظ ہو رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے ساتھ آپ زندگی کے ساتھ بیٹھے، ایسا لگے کہ آپ راجوری میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے نورانی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گویا کہ کشمیر کا سنی مسلمان، کشمیر کا سنی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یا الہی دل بہلتا ہی نہیں، اب 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول صبح صادق کے بعد دوشمبہ کے دن آمنہ کے گھر میں عبداللہ کا لخت جگر بن کر کے، آمنہ کا نور نظر بن کر کے، ابو طالب کا بھتیجا بن کر کے، عبد المطلب کا پوتا بن کر کے، نبیوں کا سردار بن کر کے، رسولوں کے امام بن کر کے، کائنات کے مالک و مختار بن کر کے میرے نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کون نبی تشریف لا رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، عرش اعظم پر رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، محبوب تم یہی رہو، آدم صفی اللہ تم جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ تم جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ تم جاؤ، عیسیٰ روح اللہ تم جاؤ، اچھا اب میرے نبی کے آنے کا خطبہ پڑھتے رہو، مصطفیٰ کے جانے کی بشارت لوگوں کو دیتے رہو، اپنی امت سے کہنا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک حبیب آنے والا ہے، میرے بعد ایک محبوب آنے والا ہے، میرے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ اب کون سمجھ رہی تھی کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس رسول کی بشارت دی
زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا۔ علماء اہل سنت کی دعا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حالانکہ ہم لوگ جان رہے ہیں کہ میرے نبی کا نام ولادت کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا، مگر حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا؟ تو سنیے، یوں تو میرے نبی کے بہت نام ہیں، اعلیٰ حضرت نے 700 سے زیادہ نام گنائے ہیں، مگر 2 نام میں بتاتا ہوں۔ میرے نبی کے 2 نام بہت مشہور ہیں، ایک ہے احمد، ایک ہے محمد۔ آسمان میں جو چلتا تھا وہ احمد کے نام سے تھا، زمین میں جو چرچا ہے وہ محمد کے نام سے۔ ہم غلام، ہم غلام۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف سن لیجیے گا عام فہم میں۔ احمد اس کو کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ خدا کو یاد کیا، محمد اس کو کہتے ہیں جس کو سب سے زیادہ خدا نے یاد فرمایا ہے۔ یعنی میرے نبی سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اور میرے نبی کی تعریف خدا نے جیسی کی ہے ویسی تعریف کسی کی ہی نہیں۔ اب آپ سوال پیدا ہو سکتا ہے، میرے نبی نے اللہ کی عبادت 63 سال بظاہر کی ہے، سب سے زیادہ عبادت۔ تو اب آپ چلیے حضرت جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا، اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری عمر کتنی لمبی ہے یہ مجھے خود پتا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل کچھ تو معلوم ہوگا نا، کسی طرح تو معلوم ہوگا، بتا دو۔ عرض کیا سرکار میری عمر کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس سے لگائیے کہ ایک تارا عرش اعظم کے اوپر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ وہ کون سا تارا تھا؟ تارا کا نام بتا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، مگر ایک تارا عرش اعظم پر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل وہ آسمان کا تارا نہیں، وہ نبوت کا تارا میں ہی تھا، میں ہی چمکتا تھا، مجھے کو تم دیکھا کرتا۔ نعرہ رسالت۔ اب حضرت جبریل امی نے میرے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ 70,000 برس آپ کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ آپ نظر آتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل میں وہاں بھی اللہ کی عبادت ہی کرتا تھا۔ سب لوگ بولیے، سب لوگ بولیے سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے نام پر بول دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں وہاں بھی اللہ کی عبادت ہی کرتا تھا۔ تو سرکار 70,000 برس کے بعد نظر آتے تھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں جب قیام میں رہتا تھا تو تجھے نظر آتا تھا، جب میں سجدے میں چلا جاتا تھا تو تجھے نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ہے احمد جس نے ہی سکتا ہے۔ اب میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں گا۔ یہ قرآن میں تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی کا چہرہ وہ دوہا ہے، نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، نبی کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، نبی کا ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے، نبی کی رفتار سبحان اللہ یسرا ہے، نبی کی گفتار وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، نبی کی آنکھ ہے ما زاغ البصر وما طغى ہے، اور نبی کی